ہندکو زبان خطۂ ہند کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے اور اس کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے، جبکہ اس زبان کی تہذیب، ثقافت اور جغرافیہ بھی بڑا وسیع و عریض ہے۔ اگر اس زبان کے ادب کی بات کی جائے تو وہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا اس زبان کی تاریخ، اور اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر الہی بخش اختر اعوان، پروفیسر خاطر غزنوی، رضا ہمدانی، مختار علی نیّر اور محمد ضیاء الدین جیسے محققین نے بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح اگر اس زبان کے مشاہیر کا جائزہ لیا جائے تو ہندکو زبان میں ہر دور میں کئی نامور شعراء و ادباء پیدا ہوئے، لیکن 19ویں صدی میں پشاور کی مٹی سے جنم لینے والی شخصیت حضرت احمد علی سائیں کا نام اس زبان کے نامور سرخیل شعراء میں سر فہرست آتا ہے۔ احمد علی سائیں ہندکو، فارسی اور اردو زبان کے قادر الکلام اور صوفی شاعر تھے، جنہیں وقت کے بڑے بڑے مشاہیر اور قادر البیان شعراء و ادباء نے بھی کبھی سرخیل سخن، کبھی امام سخن، کبھی وارث شاہ، کبھی بلے شاہ، کبھی شاہ حسین اور کبھی پیر سائیں لکھا، بلکہ کئی ایک معتبر روایات کے مطابق لاہور کے ایک مشاعرے میں حضرت احمد علی سائیں کا کلام سننے کے بعد حضرت علامہ اقبال جیسے بلند پایہ شاعر نے بھی انہیں اپنی زبان ہندکو کا غالب جیسے لقب سے نوازا۔ ناظرین کرام، احمد علی سائیں وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق برصغیر پاک و ہند کی مقبول علمی شخصیت فارغ بخاری لکھتے ہیں کہ اس خطے میں پہلی اردو کی ادبی بزم سخن کی بنیاد بھی احمد علی سائیں نے ہی رکھی تھی، جبکہ پاک و ہند کی کئی مشہور علمی و ادبی شخصیات یعنی رضا ہمدانی، مولانا امرتسری، حضرت نجم آفندی، مولا بخش کشتہ امرتسری، استاد کرم حیدری، حاجی محمد ادریس، عبدالغفور قریشی، افضل پرویز، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، چودھری مولاداد اور عزیز ملک وغیرہ نے احمد علی سائیں کے متعلق بہت کچھ لکھا، بلکہ خطہ پوٹھوہار کے شعراء و ادباء تو آج بھی احمد علی سائیں کو ہی اپنے خطے کا ادبی امام سمجھتے ہیں۔ حضرت احمد علی سائیں اپریل 1937 کو واصل بحق ہوئے اور یہیں پشاور میں آج بھی ان کی آخری آرام گاہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد تک اس عظیم شاعر کا سرکاری سطح پر نہ ہی کوئی مزار تعمیر کیا گیا اور نہ ہی کوئی کمپلیکس بنا، لیکن گندھارا ہندکو بورڈ کی انتھک کاوشوں کے نتیجے میں 2019 میں ہائر ایجوکیشن کے سیکٹری جناب ارشد خان صاحب نے احمد علی سائیں کی شخصیت، ان کے کلام کی اشاعت اور مزید تحقیق و ترویج کے ساتھ ساتھ احمد علی سائیں کے مزار کی تعمیر نو کے لیے فنڈز کی منظوری دی، اور یہ فنڈز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گندھارا ہندکو بورڈ پشاور کو گرانٹ ان ایڈ کی صورت ادا کیے گئے، جس کے بعد گندھارا ہندکو بورڈ اور اکیڈمی کے تحت حضرت احمد علی سائیں کے مزار کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ سائیں کے مزار کو بھی از سر نو تعمیر کیا گیا، اور اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے علی اویس خیال کی تحقیقی کاوش گنجینا سائیں کو شائع کیا گیا، جس میں حضرت احمد علی سائیں کے ناپید کلام کو پہلی دفعہ اکٹھا کر کے منصہ شعود پر لایا گیا، اور پھر اسی کتاب کی اینڈرائڈ ایپ بھی تیار کروائی گئی۔ اسی طرح احمد علی سائیں کے حوالے سے ہندکو زبان کے نامور شاعر، ادیب و محقق محمد ضیاء الدین کی مقبول تحقیقی کاوش پیر سائیں کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صدف منیر کے تحقیقی کاوش یعنی احمد علی سائیں کے کلام کا منظوم انگریزی ترجمہ ان سرچ آف ٹروتھ کے عنوان سے منظر عام پر لایا گیا، اور پھر پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اعوان اور سلطان فریدی نے احمد علی سائیں کے کلام کے پشتو اور اردو زبان میں جو تراجم کیے ہیں انہیں یکجا کر کے 4 زبانوں یعنی ہندکو، اردو، پشتو اور انگریزی میں سائیں کے کلام کا انٹرنیشنل ایڈیشن تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ احمد علی سائیں کے مکمل کلام کو خطاطی کی صورت میں بھی لکھوایا جا چکا ہے، اور حضرت احمد علی سائیں کے فن اور شخصیت پر پہلی دفعہ ایک تحقیقی اور دستاویزی ڈاکیومنٹری بھی تیار کروائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جوان گلوکاروں سے حضرت احمد علی سائیں کے کلام کو تیار کروانے کے لیے باقاعدہ میوزک کلاسوں کا اجرا بھی کیا گیا۔